وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا سپہ سالار کملی والا تھا نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر نہ تیغ و تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کملی والے پر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا درس قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہنج مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکوٰۃ اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تمام تعریفہ حمد ثناواں اللہ جل مجدہ واسطے جرا کائنات دا خالق اور مالک ہے وحدہ لا شریک ہے کوئی وہ ذات و صفات کے اندر وہ شریک نہیں پوری کائنات اللہ رب العزت دی محتاج ہے اللہ رب العزت دی سونی ذات کسی دی محتاج نہیں درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مکان نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دے دربار دربار گوہر بار دے اندر
ادب نال عاجزی و انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد آج دا میرا موضوع سخن اسلام دا سب نالوں پہلا معرکہ حق و باطل غزوہ بدر، جس دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 313 غلاماں نوں لے کے تو سرکار بدر دے میدان دے اندر تشریف فرما ہو گئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اگرچہ غلاماں دی تعداد تھوڑی ہے، لیکن انہاں دے ایمان اور انہاں دے جذبات اور استقامت ایسی عظیم اور ایسی ضرب المثل ہے کہ کائنات دے اندر اج بھی لوگ انہاں نوں اپنیاں محبتاں دے پھل نچھاور کردے نے۔ اج بھی انہاں پاکاں دا ذکر لوکاں واسطے باعث اطمینان اور باعث سکون ہوندا ہے۔ اسلام دا عظیم معرکہ جدے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سارے غلاماں نوں دعوت جہاد دیتی۔ 13 سال نبی پاک علیہ السلام نے مکہ پاک دے اندر گزارے، اور نبی پاک علیہ السلام دی مکی زندگی طرح طرح دے امتحانات دے نال سرکار دی مکی زندگی بھری ہوئی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے بہت ساری مصائب اور تکلیفاں نوں برداشت کیتا، لیکن اس نال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نوں جہاد دی تربیت دیندے رہے۔ سرکار علیہ السلام صحابہ کرام نوں قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کر سرکار علیہ السلام تلاوت فرما کے اپنے صحابہ نوں سرکار تیاری کردے رہے، اور صحابہ کرام نوں نبی پاک علیہ السلام نے جہاد واسطے تیار کیتا، اور کریم آقا علیہ السلام دی زبان مقدسہ دے وچوں جہاد دیاں آیتاں سن کے صحابہ کرام اور انہاں دے بچے اس جذبے دے نال اپنی زندگی گزارتے نے کہ جدوں بھی موقع بنیا اسی اپنیاں جاناں دی پرواہ نہیں کران گے، بلکہ اسلام دی سربلندی واسطے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت و نموز واسطے اپنا سارا کچھ قربان کر دیواں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے مکہ پاک دے اندر سرکار علیہ السلام نے اتنا کو تنگ کیتا گیا، اللہ دا حکم ہویا کہ سونے تسی مکہ چھوڑ دو، مدینہ پاک چلے جاؤ۔ مدینہ پاک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے کے چلے گئے۔ مدینہ دی سرزمین تے ہلے زیادہ وقت نہیں گزریا تو شیطانی طاقتاں مکہ دے اندر ابو جہل دی صورت دے اندر دوبارہ جناب حضور علیہ السلام دے بارے سوچو بچار کرنا شروع کر دیتی کہ انہاں لوکاں نے مدینے وچ جا کے انہاں دی طاقتاں ختم نہیں ہوئیاں، بلکہ مدینے دے اندر انہاں دی طاقت زیادہ ہو رہی ہے، اور آن والے وقت دے اندر یہ لوگ ساڈے واسطے کوئی خطرہ پیدا کرنگے۔ نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے کہ جنہاں نے اپنی جاناں دی پرواہ نہیں کرنی، جنہاں نے اپنے وطناں دی پرواہ نہیں کرنی، جنہاں نے اپنے مال دی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ انہوں نے اپنی جاناں مال تے سارا کچھ قربان کر کے دے اس ساڑھے واسطے خطرہ بنن گے۔ ابو جہل نے مشورہ کیتا، اپنے لوگوں نے بلا کے انہیں آکے ہووے نہ کہ اسی مدینہ پاک دے اتے جا کے حملہ کر دیئے، اور مدینہ والی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو اور آپ دے چان والے نو اسی قتل تے شہید کر دیئے۔ لیکن اللہ دا قرآن کہندا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگوں اے بھوکاں دے نال چراغ نہیں بجھائے جان گے۔ اللہ جنہاں نو مکمل کرنا چاہندا ہے وہ پاویں دین اسلام ہوئے یا میرے مصطفیٰ دی نبوت دا ظاہری طور تے زمانہ ہوئے، اللہ نے وہ زمانہ پورا کر کے لوگوں نو بکھا دینا ہے۔ کافراں نو اگرچہ گل بری لگ دیئے، رب نے فرمایا لیکن اساں ایک کام پورا کر کے بکھانا ہے۔ کافر اپنے مشورے کر رہے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ نو کٹھا کیتا، حالانکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اگرچہ کسی نال مشورہ نہ بھی کر دے تو میرے مصطفیٰ کریم نو اللہ نے کائنات دی وہ عقل سلیم عطا فرمائی ہے کہ میرے آقا جیسا کوئی با عقل بندہ کوئی نہیں، میرے آقا جیسا کوئی عقل مند کوئی نہیں۔ کائنات دیاں ساری عقلاں ایک سائڈ تے کہ اللہ نے سب نال ود کے اپنے پیارے مصطفیٰ نو عقل تے شعور عطا فرمایا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے تعلیم امت واسطے سرکار نے صحابہ نال مشورہ کیتا، فرمایا کافر پہلے مکے سے سانو تنگ کردے رہے نے، ہن مکے چ بھی انہاں نوں سکون نہیں ہویا تے ہن مدینے تے حملہ کرنا چاہندے نے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماندے نے صحابہ تسی دسو کی کرنا چاہیدا ہے؟ صحابہ کرام دے وچوں جناب ابو بکر صدیق بول کے آندے نے کملی والیا اسی یہ جاننے ہیں کہ اگر اسی تاڑے واسطے اپنا وطن ابائی علاقہ مکہ چھوڑ سکنے ہیں تو کملی والیا اسی تاڑے واسطے مدینے جو بھی کوئی رہنا اپنی زندگی دے نال پسند نہیں کرانگے، اسی اپنی جان بھی تاڑے نال دے قربان کر دے وانگے۔ سبحان اللہ ذرا بولنا اچھی بات نال، اسی اپنی جاننا دے نظرانے پیش کر دے وانگے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے لوگ مہاجر نے وہ تو پہلے ہی میرے نال چھڑ کے مکہ چھوڑ کے آئے نے، مہاجران تو پہلے ہی فرمایا میرے واسطے سارا کچھ چھوڑ کے تشریف لے کے آئے نے۔ میرے آقا فرماندے نے انہاں نوں تے میں جاننا ہی جاننا وا، لیکن جڑے مدینے دے بشندے نے، مدینے دے جڑے انصار نے، انہاں انصاریاں دے کول میں انہاں نال مخاطب ہاں، تہاڈے وچوں کوئی اپنے جذبات دا اظہار کرے تاکہ گل نوں اگے لے کے چلیے۔ اساں جنگ لڑنی ہے تے کیویں لڑنی ہے؟ مسلماناں دے وچوں انصار دے وچوں حضرت مقداد بن اسود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر خدمت ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اپنی جاننا بھی قربان کر دے وانگے، اس ساڑھے بچے نہیں بلکہ اسلام دے سپاہی نے، یا رسول اللہ ساڑھے والوں تسا کوئی پریشانی نہیں لینی، اے مدینے دے جتنے بھی تاڑے غلام نے اس سارے دے سارے اپنی جاننا دے نظرانے تاڑی بارگاہ جو پیش کر دیں گے۔ اچھی والا کہنا سبحان اللہ ذرا۔ جدو انصار صحابہ دے وچوں حضرت مقداد بن اسود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں سرکار دی بارگاہ وچ اپنی محبتاں دا عقیدتاں تے پھول نچھاور کیتے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام انہاں دیاں گلاں سن کے مسکران لگ پے۔ حضور نے فرمایا کہ آج تسی میرا دل خوش کر دیتا ہے، اور حضرت مقداد نے لفظ جڑے بولے نا حضور دی بارگاہ دے وچ نبی پاک نو راضی کرنے واسطے، حضرت مقداد کے اندر یا رسول اللہ اسی قوم موسیٰ دی طرح نہیں ہے گے کہ جڑے منو سلوہ کھاواں گے تو جدوں لڑن دی گل آئی، جہاد دی گل آئی تے قوم موسیٰ نے کہا کہ تساں تے تہاڈا رب جا کے جہاد کرے، اساں نہیں لڑنا، اساں انا ہا ہونا قائدون، اساں ایسے جگہ تے بیٹھے ہیں، اساں لڑن واسطے تیار نہیں، تسی لڑو تے تہاڈا رب لڑے۔ لیکن میں قربان جاواں خدا دی عزت دی قسم ہے، حضرت مقداد کہندے نے کملی والیا اسی اپنی جاناں بھی پیش کران گے، ساڈے واسطے اگرچہ آسماناں تو منو سلوہ نازل نہیں ہویا لیکن اسی اپنی ایسیاں جاناں دے نظرانے پیش کران گے رہندی دنیا تک لوگ مثالاں پیش کرن گے۔ اگر کسی نے غلام ویکھنے نے تو محمد مصطفیٰ دے غلام ویکھو، اگر کسی نے وفا ویکھنی ہے تو محمد مصطفیٰ دے غلاماں دی وفا ویکھو، اگر کسی نے اگر جناب دنیا دے اندر کسی نال محبتاں دیاں عقیدتاں دیاں اگر کسی نے وفاواں دیکھنیاں نے تو محمد مصطفیٰ دے غلاماں نو ویکھو۔ کملی والے ساڈیاں مثالاں لوگ رہندی دنیا تک پیش کرن گے۔ میرے آقا کریم نے گل سنی تو میرے آقا کریم مسکران لگ پے، فرمایا اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے آقا کریم نے اعلان فرما دیتا، فرمایا مدینے دے اندر جو کچھ تہاڈے کول ہے وے سامان جہاد اپنا اپنا اسلحہ تلواراں شمشیراں لے کے میرے مصطفیٰ فرماندے نے میدان دے وچ آ جاؤ۔ اعلان جہاد ہو گیا، میدان دے وچ سارے حضور نے دعوت دے دیتی، سارے سرکار اسلام دے حکم دے مطابق اپنے اپنے گھراں وچ جاندے نے تے ظاہری طور تے اسلحہ تے ہے کوئی نہیں، سارے ظاہری طور تے اسلحہ کول کوئی نہیں۔ کوئی جناب سرکار دی بارگاہ دے وچ 8 تلواراں پیش کیتیاں گئیاں، انہاں دے وچوں میں کئیاں دے دندانے پئے نے، کئیاں تلواراں دیاں کو نکراں ٹوٹیاں ہوئیاں نے۔ حضور دی بارگاہ دے وچ اے چند تلواراں تے چند ضلع لے کے حضور دی بارگاہ حضور دے غلام حاضر ہو گئے، اور اے بھی دنیا اسلام نے بھی منظر ویکھیا،
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਆਪਣੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਗੀਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਾਨੇ ਜਿਹਾਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਨੇ, ਪੈਰ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਕਾਹਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀعت ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ہے۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا جنت وچ لنگڑا بندہ نہیں جا سکتا؟ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ لنگڑا بندہ جدا پیر مزور ہوئے کیا وہ جنت چ نہیں جا سکتا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اے نہیں گل ہے گی کہ جنت چ ضرور جاوے گا۔ عرض کی تھی کملی والیا پھر مینوں اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ میری جان اسلام دے تے قربان ہو جائے، اجازت دینا تہاڈا کام ہے۔ اگر موقع بنیا تو تساں اپنے غلام دے شاہکار دیکھیا جے، تہاڈا غلام حاضر خدمت ہو کے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے حضرت عمر بن جموح نو اجازت عطا فرما دیتی، آگے تینوں اجازت ہے۔ حضرت عمر بن جموح خوش ہو رہے ہیں اور اپنے گھر والے نو پیغام دے رہے ہیں اگر میں واپس نہ بھی آیا تو پھر بھی اللہ دا شکر ادا کریا جے، بندے نے ویسے بھی مر جانا ہے۔ اج بھی اساں امت مصطفیٰ نو اے پیغام دینے ہاں، لوگوں بندے نے ہارٹ دے مرض وچ بھی مر جانا ہے، شوگر دے مرض وچ بھی مر جانا ہے، بندے نے اپنے بستر تے بھی مر جانا ہے، بندے نے ایکسیڈنٹ وچ مر جانا ہے، بندے نے گلی کوچیاں دے وچ مر جانا ہے، اپنی ذاتی عداوتاں تے دشمنیاں دے وچ مر جاندے نے۔ لیکن عزت والی موت ہوئی ہوندی ہے کہ جڑی اسلام واسطے اللہ دی بارگاہ تے طلب کیتی جاوے، حضور دی عزت نموس واسطے جڑی قربان ہون دا جذبہ اللہ دی بارگاہ چ منگیا جاوے۔ بندے نے مر تے ویسے ہی جانا ہے، لیکن اگر عزت والی موت نصیب ہو گئی، اگر شانہ والی موت نصیب ہو گئی، دنیا رہندی دنیا تک لوگ مثالاں دین گے مرنا بندے نے ایکو دفعہ ہوندا ہے، لیکن عزت نال مر جائیے ایتھے بھی عزتاں مل جان گیاں، قبر حشر دے اندر بھی اللہ عزتاں تے شان عطا فرما دیندا ہے۔ بابا نہ کہو سبحان اللہ۔ حضور دی بارگاہ دے وچ او بھی ایک منظر آ گیا، حضرت معاذ معوذ 9 سال تے 7 سال دا بچہ حضور دی بارگاہ حاضر ہو گئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تساں کی جاندے ہو؟ یا رسول اللہ اساں بھی جنگ لڑنی ہے، اساں بھی جنگ لڑنی ہے۔ اور ساڈے بچیاں نے یا گلی ڈنڈا کھیلنا ہے یا کرکٹ کھیلنی ہے۔ روزیاں دے وچ میچ ویکھن واسطے تلاوت قرآن پاک چھوڑ دین گے، میچ ویکھن واسطے نماز چھوڑ دین گے، میچ ویکھن واسطے تراویح دی نمازاں چھوڑ دین گے کہ یار پاکستان دا میچ لگا ہے۔ میں کہ انہاں تانوں شرمندگی دواونی ہے، انہاں کوئی عزت نہیں تانوں دواونی۔ عزت ہمیشہ اسے کام دے وچ ہوندی ہے جس کام دے وچ اللہ دا قرآن ہوے، محمد مصطفیٰ دا فرمان موجود ہوے۔ اور بچے آگے حضور دی بارگاہ دے وچ 9 سال تے 7 سال دے بچیاں تو ذرا قیاس سے کرو اے بچے کنی کو عمر ہوندی ہے، اے کنے ک میچور ہوندے نے، لیکن حضور دی بارگاہ جا کے کہندے نے حضور اجازت ہوے اساں بھی جنگ لڑن واسطے جانا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تسی ہلے چھوٹے ہو، اگر پھر زندگی چ موقع ملیا تو تساں بھی لڑ لیا جے۔ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چ کہندے یا رسول اللہ ساڈا والد اگر زندہ ہوندا، ساڈا باپ زندہ ہوندا، او تہاڈے نال جہاد وچ جاندا۔ اج ماں ساڈی پریشان ہے، ماں کہندی بیٹا اگر تہاڈے وچوں کوئی ہو سکے تے اسلام دے تے قربان ہو جاؤ، میں بھی تہاڈے تے راضی ہاں، تہاڈے باپ دی روح بھی تہاڈے تے راضی ہو جائے گی۔ حضور اسا اپنی ماں نال وعدہ کر کے آئے ہیں، سانو اجازت عطا فرما دیو، اسا واپس نہیں جانا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جڑا 9 سال دا شہزادہ ہے نا، حضور فرماتے ہیں تساں چلو آ جاؤ، تے جڑا دوسرا چھوٹا ہے فرمایا تو جا کے ماں دی خدمت کر، اللہ تینوں جزا دے گا۔ آپس دے اندر اوتھے تھوڑی جی سائڈ تے ہو کے دونوں شہزادے آپس وچ گفتگو کرتے ہیں اور انہاں دی گفتگو نو اج دے مسلماناں واسطے ایک جناب راہ مینار ہے، روشن مینار ہے۔ آپس دے اندر گفتگو کی کرتے ہیں، چھوٹا شہزادہ بڑے نو کہندا ہے تینوں تے اجازت مل ہی گئی ہے،
تینوں تے اجازت مل گئی ہے سرکار نے تینوں واپس ہوں اے نہیں کہ سرکار دی گل ختم نہیں ہو سکتی تینوں اجازت مل گئی ہے لیکن انج کر میں حضور دی بارگاہ ایک گل کرنا تو میرا ساتھ دینا ہے انہیں آخیا کی گل کرنی ہے میں سرکار دی بارگاہ چ کہنا کملی والیا اگرچہ اے وڈا وے ایدا قد کاٹھ وڈا ہے لیکن سونیا اگرچہ میرے تو عمر وچ وڈا وے لیکن اگر اجازت ہوے اسی اگر گھر دے وچ کبھی کشتی لڑیے نا تے میں ایدے کولوں جیت جانا وا میری طاقت زیادہ ہے نہیں یقین تے کشتی کروا کے دیکھ لو جدوں سرکار کشتی کراؤن گے تو جان بوجھ کے زمین تے ڈگ جاوی اللہ دے نبی مینوں بھی اجازت عطا فرما دے اگلے جمعے سبحان اللہ کیا لے ذرا آؤ میرے مسلمان بھائی اللہ رب العالمین دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاماں نوں تیاری دا حکم دے دیتا ہے او جناب 7 سال دا بچہ تے 9 سال دے بچے حضرت معاذ سے معوذ آپس دے اندر مشورہ کر دینے آندے نے اگر اجازت ہوے اسا کشتی لڑ کے کملی والے میں طاقت زیادہ وا اگر جو میری عمر تھوڑی ہے میرے ہاتھ پیر چھوٹے نے لیکن میں اپنے بڑے بھائی نالوں زیادہ طاقت دے اندر کملی والے اجازت عطا کرو اسا کشتی لڑ کے وکھاؤنے میں کہ جناب اے کوئی قرآن بازی حج عمرے تے ٹکٹ واسطے نہیں ہو رہی اے راتاں دی شب بیداری اس وجہ تو نہیں ہو رہی کہ عمرے دا ٹکٹ نکلے گا اسی اللہ دے گھر دا طواف کران گے بلکہ جہاد وچ جان واسطے تیاری ہو رہی ہے دونوں شہزادے حضور دے سامنے کھڑے ہو کے کشتی شروع کر دیندے نے حضرت معاذ سے معوذ آپس اندر کشتی لڑدیا وڈے بھائی نو چھوٹا کہندا وے تو جان کے زمین تے آ جا تینوں تے اجازت ملی گئی ہے لیکن میں چلنا وا مینوں بھی اجازت مل جائے وڈے شہزادے نے چھوٹے دی گل مندا ہویا زمین تے ڈگ پیندا وے چھوٹا شہزادہ عرض کردا سونیا دیکھو میں جت گیا وا مینوں بھی اجازت عطا فرماؤ میں کہ کتنے مقدر والے بچے نے جنہاں دی کشتیاں آمینہ دا لال ویکھ رہے جنہاں دی کشتی ابو بکر عمر تے عثمان تے حیدر کرار تے امیر حمزہ تے حضرت بلال جیسے او پاکیزہ لوگ بچیاں دی کشتیاں دیکھ رہے نے اور جذبہ کی ہے ایک کوئی جذبہ ہے کرو تیرے نام پہ جا فدا کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بسے کی جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بارا دو جہاں سے بھی نہیں جی بارا کرو کیا کرو جہاں نہیں بلغل اولا اللہ تعالی مدینے لے جا سارے پڑھ لو بلغل اولا بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسنت جمی او خصال ہی مقدر والا کہے صلی علیہ اے صحابہ دے بچے نے جڑے اپنی جاناں دین واسطے حضور دی بارگاہ دے وچ کشتیاں لڑ کے کہندے نے ساڈا جہاد دا ٹکٹ نکل آئے میں کہ اج لمبیاں محفلاں کر کے محفل میلاد کر کے ماہ رمضان دے لمبے لمبے قیام کر کے عمرے دے ٹکٹ واسطے راتاں جاگنا اور کہنا کہ میرا عمرے دا ٹکٹ نکل آوے مینوں جناب کوئی عمرے دی سعادت میں نصیب
نصیب ہو جائے، لیکن اے اپنی جگہ تے وے، لیکن صحابہ دے انہاں شہزادیاں تو میں قربان جاوا، او جڑے کشتیاں لڑ لڑ کے قرآن غازیاں اس واسطے کر لے کہ ساڈی جان اسلام دے گناہ آ جائے، ساڈی جان اسلام دے نامے لگ جائے، اسی حضور دے قدماں تے قربان ہو جائیے۔ میں ایہی عرض کرنا چاہنا او دنیا والوں، اج امت نو ایہی پیغام ہے، کبھی جناب کفر جناب افغانستان تے حملہ کردا ہے، کبھی شام تے حملہ کردا ہے، کبھی ترکی تے حملہ کردا ہے، کبھی عراق تے حملہ کردا ہے، کبھی بغداد تے حملہ کردا ہے، کبھی ایران تے حملہ کردا ہے۔ اے چار چفیرے اے کفر مسلماناں تے حملے کیتی جا رہے ہیں، لیکن اج اسی خواب خرگوش لے کے ستے ہاں، اسی آکھنے ساڈی واری نہیں آئی، لیکن میں قربان جاواں صحابہ دے بچے دس دے نے لوگوں اسلام دے وچ جہاد تے جہاد دے وچ اللہ نے مومن دی عزت رکھی ہوئی ہے۔ صحابہ دا صحابہ دے بچے ہوئی بول کے کہندے لے، صحابہ دے بچے ہوئے اعلان کر دے لے، اور لوگوں دنیا دے اتے آئے جے ایک دن دنیا تے ٹر جانا ہے، کسے نے اپنے گھر وچ مر جانا ہے، اعلان ہو جانا فلانا بندہ دنیا تو چلا گیا ہے، کسے نو جناب ہسپتال دے بستر تے موت آ جانی ہے، آخنا فلانے بندے نو جناب ہسپتال دے اندر انہیں روح دے دیتی ہے، انہیں ساہ دے دیتے ہیں، اور کسے دا ایکسیڈنٹ ہو کے دنیا تے ٹر جانا ہے، مرتے اوے بھی جانا ہے، لیکن عزت دی موت ہوئی ہے کہ جڑا بندہ جہاد دی طلب کر دیا ہویا دنیا تو چلا جائے گا، او دی موت موت نہیں رہے گی بلکہ شانہ والی موت گنی جاندی ہے۔ عاشق تائیں بول کے کہندا ہے زم زمدا پانی یہ زم زمدا پانی یہ او جندلا دے سون دینا اے انجوی تے جانی یہ او جندلا دے سون دینا اے انجوی تے جانی۔ میرے مصطفیٰ کریم اپنا مختصر جہا لشکر تیار کیتا ہے، 313 صحابہ جناب حضور دے لشکر دے وچ نے، جدے وچ بیمار بھی موجود نے، معذور بھی موجود نے، بچے بھی موجود نے۔ میرے آقا کریم اپنے غلاماں نو لے کے بدر دے میدان چ چلے گئے، تقریباً جناب 80 میل دا فاصلہ طے کر کے میدان بدر چ پہنچ دے نے۔ اوتے حضور دے پہنچن تو پہلے ابو جہل اینڈ کمپنی کفر سارا کٹا ہو کے 1000 تو زیادہ لشکر لے کے اوتھے جناب بیٹھے ہوئے نے، اپنا انتظام کر کے آئے نے، ہر ایک دے کول سواری ہے، ہر ایک دے کول کھان پین دا سامان ہے، لیکن اتنے 70 اونٹ نے صحابہ دے کول، 2 گھوڑے نے، 8 شمشیراں نے تے چند جناب کھجوراں دے ٹکڑے لے کے صحابہ بدر دے میدان اوتھے جدوں قدم رنجا کر دینے میرے آقا تشریف لے کے گئے نے۔ حضور نے اپنے صحابہ نو فرمایا میرے غلاموں رات پہ گئی ہے اور تساں لیٹ جاؤ، 16 رمضان دا دن آ گیا۔ میرے آقا جدوں بدر چ پہنچے نے رات پہ گئی، میرے آقا کہندے نے صحابہ سو جاؤ، میرے آقا دے صحابہ
صحابہ وچوں ابو بکر عمر عثمان تے حیدر کہندے نے کملی والے تسا آرام کرو اسا رات پہرا دینے میرے آقا نے فرمایا نہ اج پہرا بھی آمینہ دا لال دے گا تسا آرام کرو میرے آقا نے صحابہ نو آرام کران واسطے انہاں دی صفاں بنا دتیاں صحابہ لیٹ گئے نے میرے آقا کریم رات جاگ رہے نے اللہ دا قرآن پڑھ رہے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن دے لازم بولو ذرا سبحان اللہ. میرے آقا نے قرآن پڑھ دیا رات گزر رہی ہے میرے آقا جناب اللہ دی بارگاہ دے وچ تلاوت قرآن کر رہے نے جدوں تہجد دا ویلا ہو گیا میرے آقا نے اپنے غلاماں نو فرمایا اٹھ جاؤ تہجد نفل پڑھ لو. میں کیا مقدرہ والے سن او مصطفیٰ دے صحابہ او جناب جڑے جنگاں دے وچ بھی نمازاں نہیں سی چھوڑ دے جنگاں دے وچ بھی تہجد نفل نہیں سی چھوڑ دے. اگر سارا کچھ امن امان ہے لیکن اگر کوئی بے نمازی ہے انہوں غور کرنا چاہیے. مصطفیٰ دے صحابہ دے حضور دے غلاماں دا اے طریقہ نہیں ہے گا. نبی پاک دے غلام اٹھ گئے لے میرے آقا کریم نے حضرت عمر پاک نو بلایا فرمایا عمر میری گل سنو. حضور فرماندے نے صحابہ تسا اللہ دا قرآن پڑھو تسا تلاوت قرآن کرو. آقا کریم نے جناب عمر پاک نو بلایا حضور نال لے کے اس بدر دے میدان دا میرے آقا کریم وزٹ فرما رہے نے دورہ کر رہے نے. حضور دی بارگاہ دے وچ عمر پاک نال ابو بکر صدیق تے حیدر کرار نال حضور چلی جا رہے نے. حضور دے ہاتھ دے وچ توجہ کرو حضور دے ہاتھ دے وچ ایک جناب ڈنڈا ہے ایک عصا مبارک ایک جگہ تے میرے آقا کھڑے ہو گئے. حضور نے اپنے ڈنڈے دے نال نشان لا کے فرمایا ایتھے سویرے ابو جہل مردار ہو جائے گا. سبحان اللہ دے کوئی پابندی نہیں ہے گی. گورنمنٹ نے مولویاں تے پابندی لائی تاڑے تے کاہدی پابندی ہے تسی تے بولو ذرا سبحان اللہ. میرے آقا کریم نشان لائی جا رہے ایک نشان لایا دوجا نشان لایا میرے مصطفیٰ کریم نے 70 نشان لائے لے. اج بھی کوئی کہندا ہے نبی پاک نے علم غیب نہیں. میں کہ تیرے وڈیاں دے مرن دی جگہ دے نشان میرے آقا نے خود لائے لے. آقا نے نشان لائی جا رہے مسلم دے اندر حدیث فرمایا ھذا مسرع ابی جہل اتنے ابو جہل مرے گا. ھذا مسرع عتبہ فرمایا اتنے عتبہ مرے گا. ھذا مسرع شیبہ اتنے شیبہ مرے گا. میرے آقا نے ایک دو نشان نہیں لایا بلکہ 70 نشان اپنے ڈنڈے دے نال لا دیتے. فرمایا اتنے کافر سویرے مرن گے. میں کہ میں قربان جاوا میرے آقا نے کیڑا جا کے ویکھیا وے کہ کیڑا کیڑا آیا ہے کیڑا کیڑا نہیں آیا. ہزاراں دے لشکر دے وچوں میرے آقا دسنا چاہندے نے اگر کافراں دے آن دا وی مینوں پتا وے انہاں دے مرن دی جگہ دا وی مینوں پتا وے تے میرے غلاماں اگر تو میرے تے درود پڑھے گا سلام پڑھے گا تیرا بھی پتا وے تیرے ماں پیو دا بھی مینوں پتا ہے. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور
لیتے ہیں کہاں عرش مولا حضور جا لیتے ہیں ابو جہل عتبہ شیبہ کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ کہاں مریں گے بدر کے میدان کا نقشہ حضور جا لیتے ہیں کہاں سے مولا حضور. میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام استقامت تے پہاڑ بن کے حضور دے غلام سامنے کھڑے ہو گئے. حضور نے بڑیاں دعاواں کیتیاں کہ یا اللہ جو کچھ میرے کو ہے سی نا میں سارا کچھ لے کے آ گیا, یہ ساری میری جمع پونجی ہے. یا اللہ اج اگر انہاں لوکاں دی شہادت ہو گئی اے دنیا چوں اگر شہید ہو گئے تے تیرا نام لینے والا کوئی دنیا تے نہیں رہے گا. یا اللہ یہ سارا کچھ میں لے کے میدان بدر دے وچ آ گیا. اگر تو چاہنا ہے قیامت تک تیرا ذکر ہوندا رہے, اگر تو چاہنا ہے تیرے لا الہ الا اللہ دیا صداواں بلند ہوندیاں رہے تے یا اللہ انہاں مسلماناں نوں فتح عطا فرما. یا اللہ انہاں نوں استقامت عطا فرما. یا اللہ انہاں دی مدد فرما. اج انہاں دی مدد کرن دا ویلا ہے. یا اللہ انہاں دی مدد فرما. میرے مصطفیٰ کریم نے رب دی بارگاہ چ دعاواں کیتیاں. حضور دی بارگاہ وچ جناب جبریل آ جاندے نے, عرض کردے نے سونیا اللہ نے سلام بھیجیا نالے رب کہندا وے اساں تہاڈی بارگاہ دے وچ صرف 313 ہی غلام نہیں آ گئے, اللہ نے تہاڈی بارگاہ دے وچ بثلاثتی آلاف من الملائکۃ مسومین اللہ نے 3000 فرشتہ تہاڈی غلامی واسطے بھیج دیتا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. میرے آقا کریم علیہ السلام علیہ سجدے چو سر نہیں چکیا. اللہ نے فرمایا جبریل میرے سونے لوگ کہہ دے بخمسۃ آلاف من الملائکۃ منزلین, فرمایا سی 5000 فرشتہ تہاڈی غلامی کرن واسطے اسا زمین تے نازل کر دیتا ہے. سونیا پریشان نہ ہوو, اس جہاد کے میدان دے اندر تساں فاتح بن کے جاؤ گے, تساں کامیاب بنو گے اور اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے. وہ دنیا والے اگر تسی اللہ دی بارگاہ دے وچ ایمان والے رہے, ایمان تے استقامت وکھاؤ گے, اللہ تعالی وانتم الاعلون ان کنتم مومنین, اگر ایمان تے استقامت میں کھڑے رہو گے اللہ تعالی بلندیاں عطا فرماوے گا, اللہ تعالی کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرماوے گا. معلوم ہوا ضروری ہے بندہ صرف دعاواں کر کے فلسطین نو آزاد کر دے, کشمیر نو آزاد کر دے, یا اللہ چینیا دے مسلمانوں نو آزاد کر دے, یا اللہ فلانے مسلمان ملک نو آزاد کر دے. اے دعاواں دے نال ہی گل صرف بندی ہوندی تے میرے آقا کریم بدر دے میدان چ نہیں ہوندے, میرے آقا کریم احد دے میدان چ نہیں ہوندے, میرے آقا کریم اے صحابہ نو نال لے کے انہاں جناب خیبر دے میدان چ نہیں ہوندے. میرے آقا دسنا چاہندے نے جدوں اپنی جاناں تے اپنا مال تے اپنی طاقتاں لے کے میدان جہاد دے وچ مومن کھڑا ہو جاندا ہے, پھر رب دی بارگاہ وچ عرض کرے سونیا میرے اللہ کوئی گل نہیں رہی تو یا اللہ ہن کامیابی دے, خدا دی عزت دی قسم ہے جدوں سارا کچھ لے کے یہ امت مسلمہ میدان دے وچ کھڑی ہو جائے گی, پھر چار جو پھیرے ایک کوئی آواز آئے گی کہ مسلمان دنیا تے غالب آ چکے, صلاح الدین ایوبی دے وارث جا چکے, خالد بن ولید دے جناب وارث جاگ پہ, حضرت عمر پاک دے وارث جاگ پہ. اے سارے نعرے اوتھے بلند ہونے لے جدوں امت مصطفیٰ اپنے جہاد کے نال میدان چ کھڑی ہو جائے گی, پھر اسلام دی بھی عزت ہوے گی اور مسلمانوں نے بھی رب عزت عطا فرما دے گا.
لیکن آج اگر سعودی ہے تو اپنے آندہ کہ میری باؤنڈری نو اتنا چھیڑیا جاوے جناب، اور دوسرے مسلمان یو اے ای والے کہندے لے ساڈی جناب باؤنڈری نہ چھیڑیا جاوے، پاکستان کہندا ہے ساڈی باؤنڈری نہ چھیڑیا جاوے، ایران کہندا ہے ساڈی باؤنڈری نہ چھیڑیا جاوے، بحرین کہندا ہے ساڈی چار دیواری نو نہ چھیڑیا جاوے۔ میں کہ اپنی اپنیاں یہ چار دیواریاں اگر بچاؤندے رہو گے بچنا کسے نے بھی نہیں، کیونکہ میرے آقا دا فرمان ہے، فرمایا مومن دی عزت جہاد دے وچ اور جتنی دیر تک مسلمان جہاد کرتے رہن گے اللہ انہوں عزتاں تے شاناں عطا فرماوندا رہے گا۔ ناراض نہیں ہوگے؟ اونچی بات لگو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم نے جتھے جتھے نشان لائے سے نا اس جگہ تے 70 کافر مرے نے، 70 کافر مرے نے، 70 کافرانوں میرے آقا نے قیدی بنا لیا۔ جنگ جدو ختم ہو گئی ابو جہل بھی مر گیا۔ جیڑے آندے نا ٹرمپ ہوئے یا نیتن یاہو جیسا کوئی دنیا دا بد نسلہ ہوئے، یہ کہندے نے سانو کون مار سکتا ہے، ساڑھے کول طاقتاں نے۔ رب جدو مرواؤن دے آندا وے نا مچھر کولوں اللہ نمرود نو مروا دیندا ہے، پانی دے کولوں اللہ فرعون نو مروا دیندا وے، اللہ جدو مرواؤن دے آندا وے ابو جہل جیسے دنیا دے لعنتی نو حضرت معاذ دے معوذ جڑے 7 سال دے 9 سال دے شہزادے نے انہاں دے کولوں ابو جہل نو مروا دیندا ہے۔ میں کہ وقت آوے گا اے دنیا دے جتنے وڈے کمینے نے اللہ دی عزت دی قسم ہے مسلماناں دی ماواں باج نہیں ہوئیا ایسے مجاہد پیدا کر لگیا جنہیں انہاں دے سر لا کے دنیا نو دسن گے اسا محمد مصطفیٰ دے غلام زندہ وا، ساڈیاں ماواں نے سانو لوریاں یہ دتیاں نے، اسا جینا ہے تو اسلام واسطے، اسا مرنا ہے تو مصطفیٰ دے نام واسطے مرنا ہے۔ لیکن ہمیشہ طاقتاں رہندیاں نہیں، طاقتاں ہمیشہ رہندیاں نہیں۔ بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے کافر آئے، لیکن مر گئے، نام انہاں دا زندہ رہیا ہوئے جنہاں اسلام دی عزت شان واسطے کم کیتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ جدوں 70 کافر بھی مر گئے، 17 نو قید کر لیا، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جی آقا مشورہ دے وہ کی کرنا چاہیے دا انہاں نال، جنہیں دوڑ گئے نے وہ تو دوڑ گئے نے، تو جنہیں قیدی ہو گئے انہاں نال کی کرنا ہے؟ ابو بکر آندے نے سونیا انہاں کول فدیہ لو، ٹیکس لو، مال لو، انہاں نوں دفع کر دے، وہ جنہیں مر گئے نے انہیں بڑے نے۔ نبی پاک نے بلایا پھر عمر پاک نو، او بولو تو صحیح سبحان اللہ، عمر پاک نو بلایا تے عمر ہوئے کہ جدوں گل ہوندی ہے نا آندے تلوار باہر کر لیندے، سونے مینوں اجازت دے دو میں دا سر نہ لا دیواں جڑا تہاڈے خلاف گل کرے عمر دی تلوار فیصلہ کر کے دسے گی۔ میرے آقا نے فرمایا عمر تہاڈا کی مشورہ ہے؟ عرض کی کملی والیا جدے جدے رشتہ دار آئے نے نا او دے ہاتھ تلوار دے وہ تے او دیاں توڑا گردن جدا کروا دیو، عمر دا تے مشورہ یہی ہے۔ میرے آقا مسکراؤن لگ پے، فرمایا ابو بکر تو حضرت ابراہیم دی طبیعت اوتے وے جنہاں اے آکھیا سی ومن تبعنی فانہ منی، یا اللہ جڑے میرے غلام بن جان او میرے نے، ومن عصانی تے جڑے نافرمان نے او تیرے نے۔ تے فرمایا عمر نوح علیہ السلام دی طبیعت مبارکہ دے اوتے وے جنہاں دعا کیتی سی وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ دنیا تے کوئی کافر نہ مرے، انہاں دی نسلاں بھی ختم کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر اب تیرا مشورہ نہیں چلنا، آج ابو بکر صدیق دا مشورہ مجھے پسند آ گیا۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی لیاؤ اپنا فدیہ ادا کرو تے آزاد ہو جاؤ۔ اس جنگ دے وچ نبی پاک دے چاچے حضرت عباس بھی سن کہ جڑے ابو جہل تے قریشیاں دی عزت واسطے ویکھا ویکھی نال ہی آگے سن کہ جناب ہن اسی کی کریے، برادری چ رہ نہیں رہندی، برادری چ رہ نہیں رہندی، نال آگے تے آ کے جناب اوتھے پھس گئے، قید ہو گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے آکھیا فدیہ دو، سارے فدیہ منی جاندے نے، ایگریمنٹ کری جاندے۔ عباس نو میرے آقا کہتے چاچا تو دس، بولو تو صحیح سبحان اللہ،
آگے چاچا تو دس کی کرنا ہے؟ آگے میرے کو تے بھتیجا مال کوئی نہیں، کسے کو قرضہ چکاں گا، کسے کو کچھ لواں گا، کسے کو جا کے لواں گا، پھر فدیہ ادا کراں گا۔ میرے آقا فرماندے چاچا انج نہیں کریدا ہوندا، جڑی میری چاچی ام فضل نو گھر وچ مال دے کے آیا ہے، سونا پھڑا کے آیا ہے، زمین تے ہتھاں نال ٹویا کڈ کے دفن کر کے آیا ہے، تے میری چاچی نو کہہ کے آیا وے اگر واپس آ گیا تے میں لے لواں گا، نہ واپس آیا اے میرے پتراں دی میری اولاد دی وراثت ہے۔ چاچا سونا کتنے کم آنا ہی؟ بولو ذرا سبحان اللہ یار۔ میرے آقا مدینے چ رہندے پے نے، 2 سال ہو گئے نے، مکے گئے نہیں۔ میرے آقا نے اے مکے دی آن دیا خبراں نے میرے آقا دسی جا رہے نے۔ حضرت عباس کہندے نے جدوں میں سنیا نا کہ نبی پاک مدینے چ رہ کے مکے دیا خبراں رکھدا ہے تو میں سمجھ لے کوئی اللہ دا نبی سچا ہی ہو سکدا ہے۔ جڑا نبی نہ ہوے اونوں کیویں گلاں دا پتہ ہے یہ اللہ دے نبی سچے نے۔ حضرت عباس کہندے نے ہن پاویں سارا سونا ہی لے لیا جے لیکن میں پہلے اپنا کلمہ پڑھا کے مسلمان تے کر دے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں، حضرت عباس نے جدو حضور دی زبان دے وچوں او اپنی چاچی دے اپنے درمیان جڑا راز سی او راز حضور دی زبان چوں جدو سنیا وے حضرت عباس کہندے نے یہ سن کر حضرت عباس پر شاہ ہوا تاری، یہ سن کر حضرت عباس پر لاشا ہوا تاری، پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت عباس نو فدیے دے طور تے چھڑ دیتا، نال کلمہ پڑھا دیتا۔ اس طرح اسلام دے اندر 17 رمضان نو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ نے میدان بدر دے اندر وہ ایسا مار کر لڑے نے، 70 بندے قتل ہو گئے اور 70 جڑے نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے قیدی بنا لے۔ میرے آقا 3 دن پھر اسے بدر دے میدان دے تشریف فرما رہے۔ اور میرے آقا دی عادت مبارک ہے جڑی جنگ جیتدے سن حضور تے خیمے لا کے بیٹھ جاندے سن، اگر کسی دی جرت ہے تو دوبارہ آ جائے۔ میرے نبی دا ایک نام ہے نبی الملاحم، جنگاں لڑن والا نبی، جنگاں لڑن والا نبی۔ مسجد نبی شریف دے بھی حضور دا اسم گرامی لکھا ہویا ہے نبی الملاحم، جنگاں لڑن والا نبی۔ لہذا معلوم ہویا امت بھی ادو ہی کامیاب ہوے گی جڑے کفر دے مقابلے چ صرف تسبیحاں نہ پڑھے، ذکر اذکار نہ کرے، صرف روزے رکھے نہ کہ اسی بخشے جاواں گے۔ امت ادو کامیاب ہوے گی جدو جذبہ جہاد لے کے میدان عمل چ کھڑی ہوے گی تے خدا دی عزت دی قسم ہے، اسلام دی بھی عزت ہے، حضور دی عزت و نموز دی بھی عزت ود جاوے گی اور انہاں دے صدقے اللہ مسلماناں نوں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ تعالی غزوہ بدر دے مسلماناں دا صدقہ ساڈے حال تے رحم و کرم فرمائے۔